إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین اجماع، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کی لائق الزبان. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یا جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں. یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. محرم الحرام کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے. یہ روزہ فرعون کے ہلاک ہونے کی خوشی میں 10 محرم کو فرعون ہلاک ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے شر سے بچایا تھا. شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے روزہ رکھا، قریش کے لوگوں نے روزہ رکھا، اور ہماری شریعت میں بھی اس روزے کی تاکید کی گئی. اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، پچھلے 1 سال گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. محرم کی مناسبت سے یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ثابت روزہ رکھا. اس کے علاوہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کیا جا رہا ہے سب خرافات ہے، بدعت ہے، دین سے دوری ہے. آج کے جمعے کے خطبے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. چونکہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو شیعہ اور روافض یہ صحابہ اکرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، شان میں گستاخی کرتے ہیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ ان کو کافر قرار دیتے ہیں. سلف حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وہی معاملہ برتاؤ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ غلو کے شکار ہو گئے. اہل بیت کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ جو صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، صحابہ اکرام کا جو مقام ہے، صحابہ اکرام کی جو فضیلت ہے، ان کی جو خصوصیات ہیں، سب پہ پانی کر دیا جاتا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے تو واقعہ کربلا پھرتا ہائلائٹ کیا جاتا ہے.
واقعہ کربلا کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کی اور جو قربانیاں ہیں وہ پیروں تلے دب جاتی ہیں. ان کی قربانیاں لوگ نہیں سمجھ پاتے. ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو اور ان کی قربانیوں کو پڑھیں. ماہ محرم سے صحابہ کرام نے ہجرت کی. ہجرت کی شروعات اسی محرم کے مہینے سے ہوئی. ہجرت کا جو عظیم واقعہ ہے یہ واقعہ دب جاتا ہے. واقعہ کربلا کو لوگ شیعہ لوگ اتنا بڑا چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک حادثہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور اس سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. بدر کی لڑائی میں اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، احد کی لڑائی میں اتنے صحابہ کرام شہید ہوئے. شہادت کا واقعہ تو صحابہ کرام کی قربانیاں اور بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. جب ہم جانیں گے صحابہ کرام کے تعلق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تب ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے رسولوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. صدیق آپ کا لقب ہے. ہر بات کو بلا چو چرا نبی کی اور شریعت کی بات کو بلا چو چرا تسلیم کیا. ان کا لقب صدیق پر یعنی سچا. ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے نمبر اسلام لانے والے ہیں. اسلام لانے سے لے کر نبی علیہ السلام کی وفات تک 23 سالہ جو نبوت کی مدت ہے اس میں سب سے زیادہ نبی کا سپورٹ کرنے والے، نبی کا ساتھ دینے والے، نبی کے ساتھ رہنے والے، نبی کے لیے قربانی دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں بڑی قربانیاں دی. مالی قربانی، وقت کی قربانی، جان کی بھی قربانی. حرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا تھا. جان ہتھیلی پر رکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا دفاع کیا تھا، نبی کو بچایا تھا. پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا خرچ کرو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بھی مال تھا سب لا کر کے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا مال لا کے خرچ کیا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. ہجرت کا سفر ایک دل خراش سفر ہے. کیا یہاں رکھا گیا تھا جو نبی کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے 100 سر پھوڑ دیے جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے سنگین اور مشکل ترین حالات میں نبی کا سپورٹ کر رہے ہیں، نبی کا ساتھ دے رہے ہیں. اور صرف ساتھ نہیں دے رہے، ہجرت کے سفر میں جو بھی مالی خرچ آیا، پیسے کی ضرورت آئی، کرائے کی ضرورت آئی، پورا خرچہ کرنے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا. مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے آپ نے قربانی دی. زمین خریدی اپنی قیمت سے، اپنے پیسے سے. نبی علیہ السلام اسی لیے فرمایا تھا کیا میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا. جنہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سبوں کے احسانات کو چکا دیا ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں ان کے جو احسانات ہیں میں اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. ان کا احسان میرے پر باقی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرین سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 لوگ جنتی ہیں. پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر و عمر من هذا الدین کمنزلة السمع والبصر
من الرأس كمنزلة السمع والبصر من الرأس. طبرانی کی حسن درجے کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے سر میں آنکھ اور کان کا مقام ہے. یعنی جیسے انسان کی نگاہ میں کان کی قیمت ہے، آنکھ کی قیمت ہے، ایسے ہی دین میں، شریعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیا جائے اسلام ادھورا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اگر اسلام سے الگ کر دیا جائے، ان پر الزام لگا دیا جائے، کفر کا لیبل لگا دیا جائے، نعوذ باللہ، ان کو گالی دیا جائے تو اسلام ادھورا مانا جائے. چونکہ اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، خون پسینہ بہایا ہے، جان مال کی قربانی دی ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت اعلیٰ ترین مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا سوال کیا گیا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون ہے؟ کیا سوال کیا؟ سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کون ہے آپ کی نگاہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ. عائشہ. عائشہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میری نگاہ محبوب میری بیوی عائشہ ہے. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ نہیں، من الرجال، مردوں میں کون پیارا ہے؟ آپ کی نگاہ مردوں میں محبوب کون ہے؟ آپ نے کہا ابو ہے، عائشہ کے ابو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. نبی کے چہتے ہیں، اگر نبی کے چہتے پر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ نعوذ باللہ اسلام چھوڑ دی، ان کا اسلام نہیں تھا، وہ کافر ہیں، جیسا کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں، رافضی لوگ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تبربادی کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، کفریہ باتیں بکتے ہیں. غور کریں، اللہ کے نبی کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں کو کوئی گالی دے، اس کا ایمان نہیں. ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر سارے مسلمانوں کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے اور دوسرے ترازو میں، دوسرے پلڑے میں عمر حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے، سارے لوگوں کا ایمان، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا ایمان ایک ترازو میں ہے، اور دوسرے ترازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیا خیال ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان غالب رہے گا، اس کا پلڑا بھاری ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نے کیا کہا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. نبی علیہ السلام کی زندگی میں نماز پڑھانے کا مقام اور مرتبہ کس کو حاصل تھا؟ نبی نہیں ہوتے تھے، نبی بیمار ہوتے تھے، نماز کون پڑھاتا تھا مسجد نبوی کے اندر؟ مسلمانوں کی امامت کون کرتا تھا؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ امامت، یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا کہ اگر نبی نہیں ہوں گے اس نبوت کی مشن کو زندہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہوگا تو یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب کیا سن 9 ہجری میں، جب مسلمانوں نے حج کیا، نبی علیہ السلام کے حج سے 1 سال پہلے نبی علیہ السلام نے سن 10 ہجری میں حج کیا، سن 8 ہجری مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں مسلمانوں نے حج کیا. یہ پہلا واقعہ تھا جس میں مسلمانوں نے حج کیا تھا. حج کا امیر کس کو بنایا تھا؟ نبی مدینہ میں ہیں، حج کے لیے صحابہ کرام جا رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں حج کا خطبہ پڑھنے کے لیے. حج کا امیر کس کو بنایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت اور امامت کی ذمہ داری اگر کوئی شخص ادا کرنے کا اہل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، سوال کیا اور یہ پوچھا آج آپ زندہ ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں کل آپ نہیں رہیں گے، کل آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو ہم آپ کے بعد کس سے سوال کریں، کس سے دین پوچھیں، کس سے مسئلہ پوچھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، کہا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَآتِ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ عنہ، اور اگر تم مجھے نہیں پاؤ، میں نہ ہوں، تو ابوبکر صدیق سے آ کے پوچھو۔ دین سیکھنے کا حکم آپ نے کس سے دیا؟ کس سے حاصل کرو، کس سے سوال کرو، کس سے مسئلہ پوچھو؟ بہت سارے صحابہ کرام، لیکن سر فہرست کس کا نام ہے؟ کہا فآتِ أبا بکر، ابوبکر صدیق کے پاس آؤ، ان سے اپنے مسئلے کا حل پیش کرو، ان سے پوچھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذان سیدا قبور اہل الجنہ من الاولین والآخرین، سورۃ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنت کے ادھیڑ عمر میں جو داخل ہوں گے، یعنی جو دنیا سے وفات پانے والے ہیں، ادھیڑ عمر والے، ادھیڑ عمر کے لوگوں کے نوجوان کیا ہے؟ یہ سردار ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جنت کے ادھیڑ عمر والے کے سردار ہیں۔ کہاں سے؟ اولین اور آخرین میں سے، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے، ان کے سردار ہیں۔ اور نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین کے بارے میں آپ نے بتایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازے سے یہ پکارا جائے گا ابو بکر صدیق اس دروازے کا، ابو بکر صدیق اس دروازے کا۔ جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق کے لیے کھولے گئے، ان کے داخلے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی بھی انسان کے لیے نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے کو بانٹتے رہیں کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آنے کرتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ رحم دل ہے، میری امت کے اندر سب سے زیادہ امت کا خیر خواہ ہمدرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سارے چیلنجز اور مسائل پیدا ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حل کیا۔ نبی کی وفات کے بعد معاملہ سب ادھر ادھر ہو گیا تھا، بڑے اختلافات پیش آئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لمحوں میں اس کو حل کیا، خلافت کی ذمہ داری کو بہت بخوبی انجام دیا۔ 2 سال آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی، لیکن 2 سال کے اندر آپ نے وہ کام انجام دیا کہ اگر کسی کو صدیوں موقع دے دی جائے وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کے بڑے احسانات ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، نبی کا ہر موقع پر سپورٹ کیا ہے، نبی کی صحبت اختیار کی ہے، نبی کی رفاقت اختیار کی ہے، ہمارے یار کے نام سے موسوم ہے، ان کا لقب ہے صدیق، نبی کی ہر بات کو بلا کسی چوں چرا کے تسلیم کرنے والے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور سے محبت کریں، خاص طور سے سارے صحابہ عام ہیں، سارے صحابہ کرام سے محبت کرنا ہے، لیکن خصوصی طور پر سب سے زیادہ محبت ابو صدیق سے ہونی چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ انہوں نے کہا میں نے بہت زیادہ نماز نہیں پڑھی ہے، بہت زیادہ نیکی میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نبی سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی انہیں کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے ساتھ رہو گے۔ اب یہ بات بڑی خوشی کی بات ہے، صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آگے سنیے، کہتے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ ترتیب دیکھیے، کہہ رہے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں،
پھر کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں. صحابہ اکرام نے یہ بات متفقہ بات کی کہ سب سے افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہے، ان سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے صحابہ اکرام میں. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے میں محبت کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں میں ان کے جیسا عمل نہیں کیا ہوں. ان کی قربانیاں عمر فاروق اور صدیق کی قربانیاں کتنی بڑی قربانیاں ہیں. کہا میں ان کے جیسا عمل نہیں کیا ہوں، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھے گا. جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی ذات قیامت میں اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ رہے گا. تو ہم صحابہ اکرام سے محبت کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. وہ مسلمان کے صحابہ سے محبت نہ کرے، وہ مسلمان کیا جو صحابہ سے محبت نہ کرے. جس نے بھی صحابہ اکرام سے بغض رکھا اور جس نے گالی دی وہ اسلام سے نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے صحابہ کو گالی دے وہ ایسا ہے فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لعنت بھیجنے والوں کی لعنت پر برستی ہے. تو صحابہ کرام سے نفرت کرنا یہ ایمان کا خاتمہ ہے، اور صحابہ کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی پر ایمان لائے ہیں، یہ تقاضا ہے کہ جنہوں نے نبی کی حفاظت کی ہے، نبی کے لیے قربانیاں دی ہیں، نبی کے مشن کو زندہ کیا ہے، انہوں نے دین کی جو قربانی کی ہے، چپے چپے اسلام پھیلایا ہے، تب ہم مسلمان ہیں. ہم کو اسلام اور ایمان کی نعمت ملی ہوئی ہے. نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے صحابہ اکرام سے محبت کریں. عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ مذہبی عیسائی سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو کیا کہا، لوگ کیا کہیں گے، جو عیسیٰ پر ایمان لانے والے، جو عیسیٰ کے ساتھ تھے. یہودی سے پوچھا جائے کہ سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جو موسیٰ پر ایمان لانے تھے ان کے ساتھ تھے. اور شیعوں سے پوچھا گیا تو کہیں گے جو نبی پر ایمان لانے والے سب سے بری تھے. ان کا عقیدہ یہی ہے، شیعہ اور رافض کا نظریہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور معاویہ اور عمرہ اور جو بڑے بڑے صحابہ ہیں آزان میں گالیاں دیتے ہیں، نمازوں میں لعنت بھیجتے ہیں. یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. کون لوگ؟ شیعہ لوگ. ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو اس ماہ محرم کی مناسبت سے پڑھیں، سمجھیں، جانیں. جو شیعہ برادری اور شیعہ افراد جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم ان سب سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے کھلی محبت کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کو سمجھنے اور ان کی عظمت کو جاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.